قسم دیتا ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی چھوڑ دو. تو اللہ کو تو قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ تو ویسے ہی سچا ہے. لیکن اللہ نے مختلف جگہوں پر مختلف مضامین پر کہیں ایک قسم، کہیں دو، کہیں تین، کہیں چار. صرف ایک جگہ ایسی ہے جہاں اللہ نے 7 قسمیں اٹھائی ہیں. 7 قسمیں. اس کا تو ویسے ہی بول کافی ہے 6 جائے کہ قسم، اور قسم بھی 7. اور یہ 7 قسمیں کس پر اٹھائی ہیں؟ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے. وہ کہتا ہے مجھے سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، تیرے جان کی قسم. یہ اوپر نیچے اللہ 7 قسمیں اٹھا کے پھر بتاتا ہے کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. یہاں 7 پوری ہوگی. فألهمها فجورها وتقواها. یہ مضمون قسم. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. اور میرے بھائی اللہ کی قسم، اس طاقت سے اللہ نے کسی بات کو قرآن میں بیان نہیں کیا جس طاقت سے اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے. 7 قسمیں. چونکہ اس پرچے میں اکثر دنیا فیل ہوئی ہے، آج بھی ہو رہے ہیں، آئندہ بھی ہوں گے، پیچھے بھی ہوتے چلے آئے. تو اللہ تعالیٰ کی اب بات سنو. اے میرے بندو، اے مری والو، اے مری کی ٹھنڈک میں زیادتیاں اور ظلم کرنے والوں. کہتا حیرت کی بات، جب کوئی احسان کرتا ہے تو لوگ سر جھکاتے ہیں. احسان والے، یا تیرا میرے اوپر احسان ہے میں تجھ سے بات نہیں کر سکتا. میرا باپ اور تایا 2 ہی بھائی تھے. میرا باپ بڑا سخی تھا، میرا تایا ذرا بخیل تھا. وہ دونوں میں کھٹپٹ ہو جاتی تھی. تو وہ جو تھا نا میرے تایا مرحوم، وہ ہمارے والد پر بڑی زیادتی کرتے باتوں. ہم چھوٹے چھوٹے، ہمیں کبھی غصہ آ جاتا کہ آپ کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں. وہ کہتے میرے بیٹو، تمہارے تائے کے مجھ پر احسان ہیں، تو مجھے چوک میں کان پکڑا کے مارے تو بھی بات نہ کروں گا. وہ ساری زندگی ان دونوں بھائیوں نے ایسی گزر، کبھی اپنے بڑے بھائی کے سامنے چوں بھی نہ کی. کیا کہتے اس کے میرے اوپر احسان ہے. یہ انسانی فطرت ہے، محسن کے آگے جھکتا ہے. صرف ایک اللہ ہے جس کو ہم اکڑتے ہیں. اس نے ہواؤں کو ٹھنڈا کیا، اس نے پہاڑوں کو سرسبز کیا، اس نے جھرنوں اور چشموں کو جاری کیا، آبشاروں کو گرایا، ندی نالوں کو بہایا. کہ ہم اس کا شکر ادا کریں. وہ سارا مجمع مری میں گناہ کرنے آ جاتا، اللہ ماشاءاللہ 5 انگلیاں برابر تو نہیں، پر مری کے پہاڑوں میں ان 2 مہینوں میں وہ گناہ ہوتے ہیں کہ اگر مری کی زمین میں اپنے لگام ہاتھ میں ہوتی تو یہ کب کی پھٹ کے سب کو لپیٹ میں لے جاتے. نیک و بد سب اس کے اندر ہوتے، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو اللہ احسان کرتا اور ہم الٹے ہو جاتے ہیں. مخلوق احسان کرے تو ہم سر جھکاتے ہیں، اللہ احسان کرتا ہم دلیر ہو جاتے. اس نے جوانی دی، ہم نے تباہی میں گزار. اس نے کان دیے، ہم نے گانے سننے پہ لگا دی. اس نے آنکھیں دی، ہم نے عورتوں کو دیکھنے پہ لگا دی. اس نے زبان دی، ہم نے گالیوں پہ چلا دی. اس نے طاقت دی، ہم نے ظلم پہ لگا دی. اور اس کے باوجود وہ کہتا اچھا چلو تیری توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، کبھی تو توبہ کرے گا. پکڑ گا، فوراً نہیں پکڑتا. تو اے میرے بندو، والشمس، مجھے اس سورج کی قسم، وضحاها، اور اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاها، مجھے اس چاند کی قسم جو پیچھے آتا ہے، والنہار اذا جلاها، مجھے دن کی قسم، واللیل اذا یغشاها، مجھے رات کی قسم، والسماء وما بناها، یہاں اللہ خود شامل ہو گیا، مجھے آسمان کی قسم اور آسمان کے بنانے والے رب کی قسم. اب اپنے آپ کو بھی بیچ میں شامل کیا. والارض وما طحاها، مجھے اس دھرتی کی قسم اور دھرتی کے بنانے والے رب کی قسم. ونفس وما سواها،
مجھے تمہاری جان کی قسم اور تمہارے جان کے بنانے والے رب کی قسم، 7 قسمیں، بیچ کا جملہ چھوڑ کے اگلا ترجمہ، قد افلح من زکاہا، وہ میری بات پہ اعتبار کرو، میں تو بے قسم کے بھی سچا تھا، میں 7 قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جس نے اس وجود کو نیکیوں سے پاک کر لیا وہ ہے کامیاب۔ وقد خاب من دساہا، جس نے اس وجود کو زنا، شراب، جوئے، جھوٹ، فریب، دھوکہ، بے پردگی، آوارگی، موسیقی، ناچ گانا، جس نے اس وجود کو ان گناہوں میں ڈبو دیا وہ ہے ناکام۔ وقد خاب من دساہا، ڈبو دیا، ڈوب گیا۔ یہ مضمون ہے اور اس پر 7 قسمیں ہیں۔ قد افلح، یقیناً کامیاب ہے، من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اس کی آنکھوں میں حیا کا سرما آ گیا، اس کے بول پہ سچائی کی مٹھاس آ گئی، اس کے ہاتھ میں عدل آ گیا، اس کے پاؤں میں تواضع آ گئی، اس کی شہوت نکاح میں استعمال ہوئی، وہ زنا سے بچا، اس کی زبان گالی گلوچ سے بچی، اس کا پیٹ حرام مشتبہ لقمے سے بچا، سود کی کمائی سے، جھوٹ جوئے کی کمائی سے بچا، اس کا سراپا میری اطاعت میں ڈھلتا چلا گیا، وہ کبیرہ گناہوں سے دور ہوا، کبھی ہوا تو فوراً توبہ کی، یہ نہیں کہ انسان سے گناہ ہوگا نہیں، بڑے سے بڑے نیک آدمی سے بھی گناہ ہو جاتا۔ اس لیے اللہ کے نبی کا فرمان ہے اپنے بھائی کو حقیر مت سمجھو، خاص طور پر کسی نیک آدمی سے کوئی خطا ہو جائے تو اس کو نہ حقیر سمجھو نہ اچھالو، ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے قیامت کے دن۔ کیا پتہ وہ توبہ کر کے اللہ کو منا چکا ہو اور ہم اس کا گڈا باندھ کے قیامت کے دن خود ذلیل و رسوا ہو جائیں۔ تو قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا نیکیاں کر کے، جیسے ہمیں جمعے کی تیاری، غسل کیا، کپڑے بدلے، جسم پاک ہو گیا، پانی بہایا، جسم پاک۔ لیکن میرے بھائیو، اندر کی جو پاکیزگی ہے وہ اس پانی سے نہیں ہے، وہ اللہ کی اطاعت سے ہے، جس کا پہلا بیج ایمان ہے، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ اگر دل میں نہیں ہے تو ساری دنیا کے سمندر بھی اس کو نہیں دھو سکتے۔ دنیا کا سب سے ناپاک وجود کافر ہوتا ہے، جس دل میں لا الہ الا اللہ نہیں وہ سب سے ناپاک وجود ہے۔ جس دل میں لا الہ الا اللہ اتر گیا یہ ان کے مقابلے میں سب سے پاک وجود ہے۔ اب یہ شرک سے نکل آیا، اب اس کے لیے میدان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی۔ تو جس نے اپنے آپ کو نیکیوں میں سے مزین کیا تو اللہ کہتا قد افلح، یقیناً یہ کامیاب ہے۔ اور جو گناہوں میں گر گیا، پھسل گیا، لڑک گیا، لتھڑ گیا تو قد خاب من دساہا، وہ ناکام ہو گیا۔ ناکامی فقر نہیں ہے، ناکامی کا مطلب الیکشن ہارنا نہیں، ناکامی کا مطلب جنگ ہارنا نہیں ہے، ورنہ امام حسین ناکام ہو گئے، کوئی کہہ سکتا ہے ناکام ہو گئے، شکست کھائی، ناکام نہیں ہوئے، شکست کھائی ہے۔ اور ابن زیاد اور شمر وہ کامیاب نہیں ہوئے، انہوں نے فتح پائی ہے، فتح اور چیز ہے، کامیابی اور چیز ہے، شکست اور چیز ہے، ناکامی اور چیز ہے۔ ہمارے نبی نے جنگ احد میں شکست کھائی تو کیا ناکام ہو؟ نعوذ باللہ، سارے جہان کو کامیابیاں تقسیم کرنے والے وہ کیسے ناکام ہو؟ ناکام اور کامیاب یہ اندر کی 2 چیزیں ہیں، باہر سے کوئی تعلق نہیں، یہ اندر کی چیزیں ہیں۔ 3 بر اعظم پہ حکومت کر کے محمود غزنوی کامیاب گیا ہے، 34 سال حکومت کی، 34 برس حکومت کی۔ اور آج کل کے بادشاہوں کی طرح نہیں تھی کہ ووٹ سے حکومت لے لی، حکومت تھی 34 برس۔ اور آج سے کوئی 70-80 سال پہلے اس کی قبر بیٹھ گئی تھی، وہ قبر کو ٹھیک کرنے کے لیے دوبارہ جو کھولا گیا، اندر جھانک کے دیکھا تو ایسے پڑا تھا جیسے کوئی آج صبح اس کو دفن کر کے گیا، نہ کوئی وہ ابدال، نہ کوئی کتب، نہ کوئی محدث، نہ کوئی مفسر۔ یہ فاتح ہے، دنیا میں 4 آدمی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے شخصی فتوحات سب سے زیادہ۔ ذوالقرنین کا تو ہمیں پتہ نہیں چلتا نا،
جو تاریخ ذوالقرنین کی تاریخ موجود نہیں، جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ مطلع الشمس مغرب الشمس، یقیناً سب سے بڑا فاتح تو وہی ہوگا جس کو قرآن ذوالقرنین